السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے، اور آئی ہوپ کہ میری ویڈیوز بھی آپ کو پسند آ رہی ہوں گی، اور آپ لائک کر رہے ہیں میری ویڈیوز کو۔ اور ایکچولی میرا دیکھیں، اٹ از مائی رسپانسبلٹی ٹو پریزنٹ مائی پوائنٹ آف ویو ان فرنٹ آف یو۔ باقی ڈیسیجن جو بھی ہے وہ آپ کا اپنا ہے، آپ نے کیا اسٹیپ اٹھانا ہے کیا نہیں اٹھانا، اٹ از پیورلی اپ ٹو یو۔ تو میری جو پچھلی ویڈیوز تھیں اس میں میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ جو جابز آپ اس وقت کر رہے ہیں ایز اٹ از بیسس پہ آپ اپنی جابز کو کنٹینیو رکھیں، اور ان دا مین وائل جب بھی آپ کے فری ٹائمز میں، آپ کے ویکیشنز میں، آپ کے ہالیڈیز میں آپ تھوڑا سا ورکنگ کریں جاب سرچنگ کے حوالے سے یا نیو بزنس سیٹ اپس کے حوالے سے۔ تو اس سلسلے میں نے آج کچھ کنٹریز جو ہیں وہ سلیکٹ کی ہیں، جس میں سے ایک تو ملیشیا ہے جو ایشیائی میں ہے، بہت اسٹرانگ اکانومی ہے ملیشیا کی بھی، اور ورکنگ انوائرمنٹ بھی بہت پرفیکٹ ہے، اور بہت سے پاکستانی انڈینز وہاں جا کے آلریڈی کام کر رہے ہیں، اور بڑا سیف اینڈ سیکیور ایٹماسفیئر ہے، اور بہت زیادہ کراؤڈی بھی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بزنس انوائرمنٹ کے حساب سے میٹ کرتا ہے اس کی ساری جو بھی کیلکولیشنز ہیں اگر آپ دیکھیں۔ اچھا، لیکن اس کے علاوہ بھی 4-5 کنٹریز اور بھی میں نے سلیکٹ کی ہیں، لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ لینگویج بیریئر وہ آپ کو ہر کنٹری میں آئے گا۔ دیکھیں، ہم جب جی سی سی کنٹریز میں آتے ہیں، جس میں یو اے ای، قطر، عمان، دبئی، سعودی عربیہ، یہ ان کنٹریز میں آپ جب ایک لینگویج سیکھ لیتے ہیں جس کو ہم عربک کہتے ہیں، جو ہماری ریلیجیس ہماری اٹیچمنٹ بھی ہیں عربی لینگویج سے، تو وہ لینگویج ہماری پورے جی سی سی میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ لیکن یورپ میں یا دوسرے کسی کنٹری میں ایکسیپٹ امریکہ، کینیڈا اور یو کے آپ جب بھی ان کنٹریز کو پرماننٹ ریزیڈنس کے حساب سے کیلکولیٹ کرتے ہو یا سوچتے ہو، تو پھر آپ کو وہاں لینگویج بیریئر جو ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے وہاں پہ، کیونکہ لینگویج کو اگر آپ کو دیکھیں، آپ اگر وزٹ پہ جا رہے ہیں تو اگر آپ 1 ویک 2 ویکس کا آپ کا ٹور ہے تو انگلش لینگویج از انف فار یو فار یور وزٹ۔ بٹ اگر آپ پرماننٹلی وہاں رہنا چاہتے ہیں، وہاں جاب کرنا چاہتے ہیں، وہاں بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ کو وہاں کی لوکل لینگویج یعنی وہاں کی جو مدر ٹنگ ہے اس کو سیکھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، جبھی آپ وہاں کے ایکچول ماحول کو، وہاں کی صحیح چیزوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ملیشیا جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا کنٹری ہے، وہاں آلریڈی انڈین پاکستانی رہ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور وہاں لینگویج بیریئر بھی ہے، لیکن انگلش لینگویج بھی تقریباً وہاں اگر آپ کو انگلش آتی ہے اور آپ اپنا کام کر سکتے ہیں وہاں پہ۔ جاب اپرچونیٹیز بھی وہاں پہ بہت اچھی ہیں، بہت زیادہ اچھی نہیں ہیں لیکن اچھی میں ہی آتی ہیں وہاں پہ۔ جیسے انجینئرنگ جاب ہیں، کنسٹرکشن سائٹس پہ وہاں پہ جاب ہیں، اور ٹیکنیکل جابز میں جیسے کہ لوکل جاب میں کارپینٹرز ہیں یا پلمبرز ہیں، اس کیٹیگریز کی جاب پہ کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور جو ویزا پروسیس ہے وہ بھی ایزیلی، آپ ملیشیا کا ویزے میں آپ کو کوئی ایسا اتنی خاص پرابلم بھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ جو ہیں اپنے کوئی اتھرائزڈ ٹریول ایجنٹس کے تھرو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایون یہ کہ ڈائریکٹلی انڈیا اور پاکستان میں جاب ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے، جس طرح سعودی عرب اور یو اے ای کی جابز کی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے، اسی طرح سے ملیشیا میں بھی جاب ایڈورٹیزمنٹ آتی رہتی ہے، آپ ان کے تھرو بھی سعودی عرب اور یو اے ای کی جابز کی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے، اسی طرح سے ملیشیا میں بھی جاب ایڈورٹیزمنٹ آتی رہتی ہے، آپ ان کے تھرو بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میں نے دوسرا کنٹری دیکھا تھا وہ تھا جرمنی۔ جرمنی کو میں نے ایک دفعہ ٹرانزٹ بھی کیا ہے، اور بہت ہی زبردست جگہ ہے، بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، اور اس کا جو کیپٹل ہے وہ برلن ہے،
اور اس کا جو ایک اور سٹی ہے فرینکفرٹ بھی بہت اچھی جگہ ہے. اس کے علاوہ روتھنبرگ ہے اور بھی دو تین چار جگہ ہیں. لیکن جرمنی بہت پاورفل اکنامکلی بہت پاورفل ہے. یورپ کا بہت ہی زیادہ اسٹرانگ کنٹریز کنسیڈر کیا جاتا ہے. اچھا, جاب اپرچونیٹیز کے حوالے سے بھی جرمنی سمپلی یہ کہتا ہے کہ آپ یہاں آئیے اور ہماری لینگویج کو فوکس کیجئے. ایک ان کا نیولی ایک ویزا بھی انہوں نے لانچ کیا تھا آج سے 1 سال 2 سال پہلے. اس ویزے پہ آپ وہاں جائیے اور وہ بیسیکلی جاب سیکرز کے لیے ہے وہ ویزا. آپ تھوڑے سی انٹرنیٹ کے تھرو آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں, جاب سیکرز جرمنی ویزا فار جاب سیکرز. اس میں یہ تھا کہ آپ پہلے وہاں جائیں, جاب سرچ کریں, اور پھر جب آپ کو جاب مل جاتی ہے اور آپ کا امپلائر آپ کو اسپانسرشپ دینے پہ ایگری کر جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ 2 سے 3 سال کے لیے رہ سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا ایک وے. ادر وے اس کا یہ تھا کہ آپ سمپلی وہاں ایک تو اسٹوڈنٹ ویزے پہ بھی آپ جا سکتے ہیں. آپ کسی بھی ایج میں ہوں, آپ اس کو نہ سوچیں کہ میری ایج اب اسٹوڈنٹ والی نہیں رہی. ایسا کچھ بھی نہیں. کسی بھی آپ ایج میں آپ یو کین اپلائی. بس آپ ان کی شرط یہ تھی کہ 1 سال کا جو ان کا لرننگ ہے لینگویج کا وہ کورس آپ نے کرنا ہے اور اپنے خرچے پہ ہی کرنا ہے. وہ آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو وہ اگر آپ ماسٹرز میں ایڈمیشن لے رہے ہیں یا کسی اور کورس میں ایڈمیشن لے رہے ہیں تو پھر آپ اپنی یونیورسٹی کو ایوننگ میں بھی جوائن کر سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ وہ کچھ ورکنگ آورز بھی آپ کو دے دیتے ہیں جاب کرنے کے لیے. اور جو تھرڈ وے ہے کہ آپ وزٹ ویزے پہ جائیں اور اگر اسی پیریڈ میں آپ کو کوئی جاب مل جاتی ہے تو آپ فوراً سے سوئچ کر جائیں. ادروائز وہاں بزنس اپرچونیٹیز بہت ہیں, بہت ہی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ پرفیکٹ پلیس ہے بزنس کے لیے. بہت خوبصورت بھی ہے, لیکن پھر وہی لینگویج بیریئر جو ہے وہ آئے گا. آپ کو کم سے کم 6 مہینے میں لگتے ہیں وہاں پہ لینگویج کو سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے. ونس آپ اس لینگویج کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے, بہت بینیفیشل ہے. تو اس کو آپ سمجھیں, سیکھیں. اور بہت ہی یعنی اس کا جی ڈی پی بھی جرمنی کا $3.5 ٹریلین ہے. $3.5 ٹریلین یعنی کہ بہت زیادہ اکنامکلی اسٹرانگ ہے جرمنی. پاپولیشن بھی اراؤنڈ 80 ملین 83 ملین اس کی پاپولیشن ہے. آئی تھنک سو میں اور کنفرم کر لوں گا اس کی پاپولیشن کو. ہاں ویسے آئی ایم شیور کہ 83 ملین ہی ہیں. اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو ہے نرسز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, انجینئرس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, فائنینس جابز بہت ساری ہیں, کنسٹرکشن جابز بہت ساری ہیں, آئی ٹی پروگرامر, آئی ٹی اینالسز بہت زیادہ ان کو ریکوائرمنٹ رہتی ہے. اور بھی اس سے لنک جو ایڈمنسٹریشنز کی جاب میں بھی ہے, سیلز کی جاب, ان کو سیلز ریپ اور سیلز ریپریزنٹیٹیو کی بہت, ان کو سیلز اسسٹنٹس کی جاب کی بہت ڈیمانڈ رہتی ہے جرمنی میں. تو اگر آپ اچھا یہ جابس کے حوالے سے اگر آپ بزنس بھی کر رہے ہیں تو جو وہاں پہ بھی ریسٹورنٹس کا بہت زیادہ اسکوپ ہے. لوگ کھانے پینے کے بہت زیادہ شوقین ہیں. تو فوڈ سیکٹر میں آپ جو ہیں کوئی ریسٹورنٹ یا کوئی کافی شاپ اس طرح سے چھوٹی انویسٹمنٹس کے ساتھ بھی اپنا کوئی بزنس کر سکتے ہیں. تو فوکس کیجئے جرمنی کو. جرمنی ایک جو ہے پھر وہی کہوں گا کہ اکنامکلی بہت زیادہ پاورفل ہے. جرمنی ایک جو ہے پھر وہی کہوں گا کہ اکنامکلی بہت زیادہ پاورفل ہے. اچھا دوسرا جو کنٹری تھا وہ تھا فرانس جو ہے وہ بھی ایک بہت ہی اکنامکلی پاورفل کنٹری ہے. اور بھی بہت زیادہ مطلب اور بھی چیزیں ہیں اس کے اندر جو میں ابھی بتا بھی نہیں سکتا. بہرحال وہ بہت اچھی جگہ ہے بزنس انوائرمنٹ سے بھی. جابس بھی بہت زیادہ ہیں وہاں پہ جو ریشو میں نے ایک دفعہ چیک کیا تھا تو 93% جو تھے فرینچ سٹیزنز جو تھے وہ جاب پہ تھے, اور 7 اور تقریباً 8% جو تھے وہ ایکسپیٹریٹس تھے جو جاب کر رہے تھے. اٹ از ویری ہارڈ ٹو فائنڈ جاب ان فرانس. اور یعنی ان کا جو پیرس ان کا کیپٹل ہے. لیکن دیکھیں نتھنگ از امپاسبل. اگر آپ وہاں وزٹ کرتے ہیں اور
جاب ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور تو آپ کو آئی ہوپ کہ جاب ایزیلی فائنڈ کر لیں گے آپ جاب، لیکن بزنس اپرچونیٹیز بھی بہت زیادہ ہیں. اور پیرس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت ہی خوبصورت شہر ہے. اٹس ویری بیوٹیفل سٹی. اور پرفیومز تو آپ کو جتنی خوشبوئیں آپ کو پیرس میں نظر آئیں گی، میں سمجھتا ہوں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی. لیکن وہاں پہ بھی لینگویج بیریئر ہے، لینگویج آپ نے سیکھنی ہے. فرینچ لینگویج ہے اور مشکل ہے لینگویج، کیونکہ ایکچولی یہ مشکل اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم نے کبھی سنی نہیں ہوتی. عربک لینگویج تو ہم بچپن سے ہم چونکہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ پڑھ چکے ہوتے ہیں. ہمارا 8 سال 10 سال کا بچہ قرآن پڑھ چکا ہوتا ہے. تو جب ہم GCC کنٹریز میں جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہمیں ریڈنگ کرنا تو آتی ہے، اور جب کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ عربک میں بات ہو رہی ہے. پھر آہستہ آہستہ بہت جلدی ہم عربک لینگویج سیکھ لیتے ہیں. لیکن یہ وہ لینگویجز ہیں جیسے جرمن ہے، اٹیلین ہے، فرینچ ہے اور ٹرکش ہے. یہ لینگویجز ہم نے کبھی سنی ہی نہیں ہے. ان کے کچھ ورڈز تو اردو اور عربک میں مکس ہوتے ہیں لیکن ہم نے کبھی سنی نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیں ذرا پرابلم رہتی ہے. تو فرانس میں جاب حاصل کرنا بہت مشکل ہے. پھر یہی کہوں گا کہ بزنس اپرچونیٹیز بہت اچھی ہیں وہاں پہ. اور اراؤنڈ 60 اور 65 ملین کی پاپولیشن ہے فرانس کی. اس کے بعد جو تھرڈ کنٹری تھا وہ تھا اٹلی. اٹلی میں بھی سیم فرانس جیسا ہی ہے. وہاں کی لینگویج کا ایشو ہے. لینگویج آپ نے سیکھنی ہے لیکن اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. اور جتنا میں کہہ رہا ہوں بہت زیادہ، اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. لیکن آپ نے پراپر ایکیوپ ہو کے جانا ہے. اور آلسو اٹلی میں بھی جاب فائنڈ کرنا بہت مشکل ہے، اور اب کرونا کے بعد تو اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے. تو لیکن بزنس انوائرمنٹ کے لیے بہت اچھا ہے. اچھا، اس میں یہ بھی ایک سوال آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ کتنی انویسٹمنٹ سے بزنس ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ تو وہاں جا کے ہی آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنی انویسٹمنٹ سے. ہم دیکھیں اگر آپ منیمم سے بھی سٹارٹ کرتے ہیں، اگر آپ کوئی ریسٹورینٹ، کوئی کافی شاپ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہاں جا کے آپ نے اگر کوئی چھوٹا ریسٹورینٹ بھی آپ نے رینٹ آؤٹ کیا ہے یا رینٹ پہ لیا ہے تو اس کا رینٹ اور اس کا ایٹ لیسٹ 1 ایئر کا رینٹ آپ کیلکولیٹ کر لیں. اور جو پہلے آپ ایک تھوڑا سا ہوم ورک کر لیں کہ کیا ریٹس ہیں، کیا یہ ایک تو دیکھیں بیسک نالج تو یہ آپ نے وہاں جا کے ہی آپ کو پتہ لگنی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جا کے اچھا پھر آپ نے اپنی ڈاکومنٹیشن پہ کتنا شروع میں خرچہ ہوتا ہے، جو ہمارے ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں اس کو بھی فوکس کرنا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں یہ ایک پہلی دفعہ میں ہی ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے بعد تو ظاہر ہے آپ یوزڈ ہو جاتے ہیں. اچھا، آپ کو یہ بات بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ کسی بھی کنٹری میں جاب کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کا جو کرائیٹیریا ہے یا آپ کا اپنا کیلیبر کچھ اور ہو جاتا ہے، اور اگر آپ بزنس کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کا کیلیبر کچھ اور ہوتا ہے. اگر آپ کہیں جا کے جاب کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اچھا بھائی صبر کریں، ہم بتائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں یہاں بزنس کرنا چاہتا ہوں، اب اس میں یہ ہے کہ آپ چھوٹا سا ہی بزنس کوئی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ایٹ لیسٹ سامنے آپ کو آئی ایم شیور کے سامنے سے آپ کو ایک رسپیکٹ ملتی ہے، اور آپ کو یہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے یہاں آئے ہیں اور بزنس کا سوچ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ظاہر کریں گے. تو اپنے مائنڈ میں آپ یہی سوچ کے موو فارورڈ ہوں کہ ہم بزنس کے پوائنٹ سے ہی ان کنٹریز کو جائیں. اگر آپ جاب دیکھیں، جاب کا آپشن اپنا کھلا رکھیں، آپ کریں جاب ضرور کریں، لیکن اگر آپ کو کوئی چھوٹا موٹا سیٹ اپ میں بزنس کی اپرچونیٹی مل رہی ہے ان یورپین کنٹریز میں تو میری سجیشن یہ ہے کہ آپ اس کو ضرور کریں اس کو ویسٹ نہ کریں. صرف یہ نہ سوچیں کہ یار میں انویسٹمنٹ یہاں کر دوں. یہاں کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، بہت زیادہ بینیفیشل ہے. انسٹیڈ آف کہ آپ GCC میں اور کفیلوں کے تھرو انویسٹمنٹ کرتے ہیں دبئی میں، سعودی عرب میں، جو کہ آپ کی اونرشپ پہ بھی نہیں ہوتی وہ انویسٹمنٹ آپ کی، تو وہ اس سے بہت بہتر ہے. یہ اونرشپ آپ 100% آپ اونر ہوتے ہیں. آپ کو صرف گورنمنٹ کو
ٹیکسز کے تھرو جو ہے پیسے دینے ہوتے ہیں جو جینون ہے. وہ ٹیکسز بھی آپ کے لیے کہیں نہ کہیں فائدہ مند ہے. جب آپ اپنی امیگریشن فائل کرتے ہیں یا اپنی سٹیزن شپ فائل کرتے ہیں تو ان جو ریسیٹس ہوتی ہیں جو آپ ٹیکسز کی مد میں پے کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو، وہ بھی آپ کو فائدہ ہی دیتی ہیں. آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ میں 1 سال سے 2 سال سے 3 سال میں، اسپیشلی آپ جب پرتگال میں جائیں، پرتگال ہے یا ایک اور کنٹری ہے اسٹوائن، آئی ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ نیم آف دس کنٹری. اس میں تو یہ ہے کہ آپ 1 سال وہاں رہ لیں، چاہے جاب کر لیں یا چھوٹا موٹا بزنس کر لیں، لیکن ٹیکس ضرور پے کر دیں آپ نے. وہ ٹیکس کی ریسپٹ کے ساتھ آپ 1 یا 2 سال بعد وہاں جب جاتے ہیں تو وہ ایٹ لیسٹ آپ کو کوئی ریزیڈنس پرمٹ دے دیتے ہیں یورپ کا، کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ریزیڈنس پرمٹ لیں. تو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہاں آپ جو چیز دے رہے ہیں، اگر آپ ٹیکس بھی دے رہے ہیں، اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا ریسٹورینٹ بھی رینٹ پر لے رہے ہیں، تو وہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے آپ کے لیے، انسٹیڈ آف کہ آپ کفیل کے ہاتھ میں پیسے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھائی میں یہاں کوئی ریسٹورینٹ. اچھا دوستوں، تو اب جس کنٹری کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ کنٹری ہے ٹرکی. ٹرکی کے بارے میں بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت اچھا کنٹری ہے، اور جاب اپرچونیٹیز تو وہاں پہ بہت زیادہ نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو لوور جابز ہیں، لوور سیلریز کے ساتھ. جیسے لیبر جابز ہیں جن کی سیلریز بھی تقریباً 1500 لیرہ سے لے کے 2000 لیرہ تک ہوتی ہے. لیکن جاب اپرچونیٹی وہاں پہ بہت اچھی ہیں. اگر آپ جائیں اور چھوٹے سے کوئی ریسٹورنٹ ہے، یا فوڈ کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں، آپ ٹریڈنگ میں بھی کر سکتے ہیں کام. لیکن لینگویج بیریئر جو ہے وہ وہاں پہ بھی ہے. ٹرکش جو ہے وہ ٹرکش کے سوا کوئی لینگویج نہیں بولتے. بہت کم وہاں پہ، بہت کم لیول پہ، یعنی 5% 6% جو ہے وہ انگلش بول. لیکن جاب اپرچونیٹیز میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بہت کم ہے، اور کم ان سینس کہ سیلری جو ریشو ہے وہ بہت لوور سیلریز یہاں پہ آپ لیتے ہیں. تو اگر آپ ٹرکی جاتے ہیں، ٹرکی وزٹ کرتے ہیں کمپیریٹیولی ٹو جی سی سی، یعنی یہاں سے مراد وہاں مطلب اگر آپ وزٹ کریں گے تو وہاں جو ہے سیلری ریشو بہت کم آپ کو ملے گا. تو اس کے علاوہ آپ جو دوسرے یورپین کنٹریز میں، ہالینڈ ہے، ہالینڈ میں بھی آپ کو یہی ایشوز دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لینگویج بیریئرز آتے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یورپ کے اندر جابس اپرچونیٹیز جو ہیں وہ اگر آپ جا رہے ہیں اور اپلائی کر رہے ہیں، ان جاب اپرچونیٹیز سے زیادہ آپ کو اس چیز پہ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ وہاں لیگل ہوں. اگر آپ کو یورپ میں جاب اپرچونیٹی ہے اور مل رہی ہے، لیکن اگر آپ لیگل نہیں ہے، سیم ایز امریکہ اور کینیڈا اور یو کے کی طرح، تو آپ کے لیے وہ جاب اپرچونیٹی بھی بیکار ہے. تو یورپ کے اندر اگر آپ لیگل ہیں تو پھر آپ کو جاب اپرچونیٹی جو مل رہی ہے وہ آپ اسے اویل بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ جس طرح میں ہالینڈ کی بات میں نے شروع کی تھی، تو ہالینڈ کا بھی یہ ہے، اٹلی، فرانس، جرمنی، سویڈن، یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں، یہاں اگر آپ جاب کا سوچ رہے ہیں تو پہلے آپ نے وہاں لیگل ہونے کا سوچنا ہے. جب آپ لیگل وہاں ہو جاتے ہیں، اچھا لیگل ہونے کا پہلا وے تو وہی ہے کہ اگر آپ کو وہاں سے جاب اپرچونیٹی یا جاب آفر آ جاتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کے امپلائر کے تھرو آپ لیگل ہو جاتے ہیں. لیکن پھر ادر ویز کیا ہیں لیگل ہونے کے لیے، وہ آپ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کنٹری میں. جس طرح میں نے جرمنی کا آپ کو بتایا کہ جاب سیکر، اگر آپ جرمنی کے جاب سیکنگ ویزے پہ جاتے ہیں اور جاب آپ کو مل جاتی ہے تو آپ امپلائر کے تھرو ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو اپرچونیٹی ہے یہ فرانس میں نہیں ہے، اٹلی میں نہیں ہے. یہ جو اسپیشل ویزا ہے یہ جرمنی نے لانچ کیا ہے. لیکن اگر آپ کو فرانس کے اندر یا اٹلی کے اندر یا بیلجیم کے اندر یا کسی بھی یورپین کنٹری میں اگر آپ کو یہ اپرچونیٹی مل جاتی ہے کہ وہ آپ کو ہائر کر لیتے ہیں، تو آٹومیٹکلی وہ آپ کو لیگل کر دیں گے. یعنی تھرو یور امپلائر آپ لیگل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ لیگل نہیں ہیں اور آپ وہاں وزٹ پہ جا رہے ہیں تو پھر
تو وہ آپ اس اپنے جو آپ کا ایک سرٹن ٹائم ہوتا ہے میکسیمم 1 ویک 2 ویک 3 ویک، اس کے بعد جو ہیں وہ آپ جب لیگل ہوں گے تب آپ اس جاب اپرچونٹی کے لیے آپ پروسیس کر سکتے ہیں یا ایلیجیبل ہو جاتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے۔ تو میرا آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ جاب اپرچونٹیز اگر ہم یورپ میں دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، یورپ میں جاب کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں، چانسز ہیں، آپ ٹرائی کریں، کوشش کریں، بٹ وہاں پہ پہلے جاب سے پہلے آپ کو لیگل ہونا پڑتا ہے جاب کرنے کے لیے، یعنی جاب اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو لیگل ہونا پڑے گا۔ اگر آپ جاب حاصل کر لیتے ہیں، آپ کو کہیں سے آفر آ رہی ہے جاب کی اور آپ لیگل نہیں ہیں، تو اٹ مینس کہ وہ جاب اپرچونٹی آپ کی ضائع ہو جائے گی۔ تو آپ نے فوکس کرنا ہے اپنی ان یورپ میں اپنی کنٹریز، ان یورپ کے اندر ان کنٹریز میں اپنے آپ کو لیگل کرنے کی۔ اب وہ ویز بہت سارے ہیں، اس میں اسٹوڈنٹ ویزا بھی ہے، آپ اسٹوڈنٹ ویزے کے تھرو بھی آپ ورکنگ آورز آپ کو مل سکتے ہوں، جب ونس آپ کی ایجوکیشن وہاں کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ لیگل آٹومیٹکلی ہو جائیں گے۔ اب ہم نے ان ویز پہ کام کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر کنٹری میں انویسٹمنٹ کتنی کرنی ہے اور لیگل ہونے کے لیے اسٹوڈنٹ ویزے پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے یا بزنس ویزے پہ اپلائی کرنا ہے، وہ سارا پروسیجر بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔